ڈومیننس آف فورن ہیجمنک پاورز، یعنی جو غیر ملکی ہیجمنی ہے، تسلط ہے، ان پاورز کی کیا ڈومیننس ہے، وہ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ The problems of insufficiencies and socio-economic structures of underdeveloped nations are not seen as the result of an autonomous historical process۔ یعنی یہ جو پرابلمس ہیں معاشرے کے اندر، جو ہمیں کمیاں نظر آتی ہیں ملکوں میں، اور جو سوشو اکنامک سٹرکچرز ہیں، یعنی وہ خاکے ہیں یا وہ باؤنڈریز ہیں جو معاشرتی ہیں اور کلچرل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ معاشی ہیں ان انڈر ڈیولپ کنٹریز میں، یہ خود سے ایک ایسا پروسیس نہیں ہے جو خود بخود وجود میں آ گیا۔ یعنی ہسٹری کے کورس آف ٹائم میں اس نے ایسا چینج لیا کہ کچھ قومیں پیچھے رہ گئیں اور کچھ قومیں جو ہیں وہ آگے نکل گئیں، کیونکہ کچھ نے بہت محنت کی اور کچھ جو تھی وہ محنت نہیں کرتی تھی۔ یہ فینومیناز کہنے میں تو بہت آسان ہے، لیکن چیزیں اس کے برعکس ہیں۔ ہم کسی بھی نیشن میں جائیں، ہمیں لوگ کام کرتے بھی نظر آئیں گے، ڈیولپمنٹ کی کوشش بھی کرتے نظر آئیں گے، اور کچھ نہ کچھ بناتے اور کچھ نہ کچھ پروڈکٹس جو ہیں وہ بھی بناتے نظر آئیں گے اپنے اپنے کلچر کی۔ لیکن آخر یہ کیوں کر ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک فنڈامنٹلی ایک ایسا پروسیس ہے جسے شیپ کیا گیا ہے کئی صدیوں سے محیط ڈومیننس کے اوپر فورن ہیجومینک پاورز کی، اور آرگیو یہ کیا جاتا ہے کہ مینلی یہ ویسٹرن پاورز ہیں جن کی ایک ڈومیننس جو ہے وہ معاشروں میں جو ہے وہ سرایت کر چکی ہے، کیونکہ پہلے وہ تھے۔ اب دیکھیے پوسٹ کلونیلزم کا جو فینومینا ہے، جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جن کو کالونیز بنایا فرانس نے، برٹن نے، ان ملکوں کے حالات کیا ہیں۔ فرانس کے اور برٹن کے وہاں سے چلے جانے کے باوجود بھی جو پوسٹ کلونیل سٹرکچرز ہیں وہ معاشرے میں قائم ہیں، وہ گورننس کی شکل میں ہوں، وہ معاشرے کے اندر کچھ کلاسیفیکیشن ہو جو سوشیو اکنامک ہے، وہ آج بھی ہمیں وہیں نظر آتی ہے، جس میں بیوروکریسیز بھی شامل ہیں، جس میں ملٹری ہیجمنی بھی شامل ہے، جس میں پولیٹیکل ہیجمنی بھی شامل ہے، فیوڈل سسٹمز ہیں۔ سو ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ کسی بھی طرح جہاں کوئی تسلط ہوا ہے اس کے بعد وہاں کے حالات جو ہیں اس میں ان کا کوئی رول نظر نہیں آتا۔ پہلے رول فزیکل تھا، اب جو رول ہے وہ فزیکل نہیں ہے، لیکن وہ جو ڈومیننس ہے وہ اور طرح سے ہے، whether that is cultural, whether technological, whether linguistic, whether educational. So the dominance is there. اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس امپرنٹ کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ ایکسٹرنل انفلوئنسز جو ہیں وہ انر اسٹرکچرز کے اوپر ان نیشنز کے اندر اس طرح سے سرایت کر گئے ہیں کہ ایکسٹرنل جو ڈومینیشن ہے وہ بہت انٹرنلائز ہو گئی ہے ان دا ویری کور آف دا سوسائٹی، یعنی معاشرے کے کور کے اندر جو ہے وہ سرایت کر چکی ہے یہ ڈومیننس، چاہے یہ ڈومیننس کسی بھی طرح سے۔ آئیے ہم زبان کو ہی لے لیں، اگر ہم انگریزی زبان کو لیں تو یقیناً اٹس اے ڈومیننٹ لینگویج۔ آج آپ کے دروازے کھل جاتے ہیں اگر آپ انگریزی زبان پہ عبور حاصل کر سکیں، بیکاز دس از انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ۔ اینڈ ہاؤ کم یو لک ایٹ آور اسکولس، ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے انگریزی زبان میں ہی بات کریں، انگریزی میں لکھیں۔ انگریزی میڈیم جو ہے اسکولس کا، اس کو ہم جو ہے سب کانشیسلی اور کانشیسلی سائیکولوجیکلی اسے بہتر سمجھتے ہیں، ہم کوٹ پتلون پہننے کو بھی بہتر سمجھتے ہیں۔ سو دس از کائنڈ آف اے ہیجمنی دیٹ از پریزنٹ دیئر سب کانشیسلی اور ایٹ دا کانشیس لیول۔ سو اب یہ اسٹرکچر جو ہیں یہ ہماری روزمرہ زندگی کے اندر آ چکے ہیں، سو کسی نہ کسی طرح ان کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ایفیکٹ ہوتا ہے، اور اس میں ریزلٹ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ان ایکسٹربلی انٹروون نیچر آف انٹرنل ایکسٹرنل فیکٹرز ان انڈر ڈیولپڈ کنٹریز۔ اب یہ جو انٹرنل اور ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں یہ مل چکے ہیں، اندر کے معاملات اور باہر کی جو ہیجمنی ہے، ڈومیننس ہے، انہوں نے مل کے ایک ایسی نئی شکل اختیار کی ہے جو کہ انڈر ڈیولپمنٹ کا کاز بن رہی ہے ان سارے ملکوں کے اندر۔ اب اس انٹرنلائزیشن کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں اور سبسیکوینٹ انر کانٹرڈکشنز کے ساتھ فورن ڈومیننس از پرپیچویٹڈ، یعنی کہیں لوگ اس کو ریزسٹ بھی کریں گے، کہیں وہ کلچر کو پرزرو بھی کرنا چاہیں گے، اور کہیں پھر وہ ڈومیننس جو ہے اس کو ماننا بھی پڑے گا، which is considered the root cause of deformation resulting in underdevelopment۔ اور اس کی وجہ سے جو ڈیفارمیشن ہو رہی ہے، جو شکلیں تبدیل ہو رہی ہیں چیزوں کی، اسٹرکچرز کی معاشروں میں، whether that is cultural ceremonies کی بات کر لیجئے، شادی بیاہ کی بات کر لیں، اس کے بعد آپ اکنامک افیئرز کی بات کر لیں کہ کس طرح اکنامک سسٹم چلتے ہیں، بینکس، لونز، یہ سب چیزیں بہت سے معاشروں کے اندر جب یہ ملی ہیں، انہوں نے مل کے ایسے فیکٹرز کو جنم دیا ہے جن کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ انڈر ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔